موجودہ دور میں عورت کے ساتھ بڑی ظلم اور بڑی ناانصافی ہوتی ہے اور عورت کو حقارت کی نظر سے ہر طرف سے دیکھا جاتا ہے۔ کیا کوئی اور شخص ان پر ظلم اور ناانصافی کرتے ہیں یا خواتین نے خود ظلم اور ناانصافی والا راستہ چنا ہے؟ اس کے بارے میں قرآن مجید نے کیا فرمایا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے کسی شخص پر بھی ظلم، جبر اور زبردستی نہیں کی ہے۔ جو شخص جو راستہ اپنا لیتا ہے ہم اس شخص کے لیے وہی راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص حق کا راستہ لے لیتا ہے تو ہم اس شخص کے لیے حق کو آسان کر لیتے ہیں، اور اگر کوئی شخص گمراہی کے راستے پر چلنا شروع کر لیتا ہے تو اس کے لیے ہم گمراہی کو آگے کر لیتے ہیں، یعنی اس شخص کے لیے بڑی سی بڑی گناہ بھی معمولی نظر آتی ہیں اور گمراہی کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہ ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں خواتین نے خود ہی یہی ظلم اور ناانصافی کا راستہ چنا ہے کہ یہ مردوں کے پاؤں کو، مردوں کے ہاتھوں کو صاف کرتی ہیں، مساج کرتی ہیں۔ اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس دور میں عورت پر یہ ظلم کہ کوئی اور غیر مرد، گندا مرد آ جاتے ہیں اور خواتین کے سامنے لیٹ جاتے ہیں، چند پیسوں کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر لیٹ جاتے ہیں اور خواتین اس کی مساج کرتی ہیں، خواتین ان کے پاؤں کو صاف کرتی ہیں۔ اب یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اپنے آپ پر اتنے ظلم کیوں کر رہی ہیں؟ اپنے شوہر، بہن، بھائی یا ماں باپ ان کے پاؤں کو نہیں دھوئے گی؟ جہاں پر بات آ جاتی ہے غیر مرد ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، بیٹے ہوتے ہیں، وہ ان کے پاؤں کو صاف کرتی ہیں، ان کے ہاتھوں کو صاف کرتی ہیں۔ یہ ظلم خود عورت اپنے آپ پر کر رہی ہے چند ٹکوں کے خاطر، تو اس لیے پھر عورت کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، عورت کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، عورت کے ذمے کفالت نہیں ہے، عورت کے ذمے پیسہ نہیں ہے کہ وہ پیسہ کمائے گی، یہ کفالت شوہر کی طرف سے ہے۔ آپ پہلا مثال لے سکتے ہیں کہ جب یہ دنیا بنی، جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت حوا علیہ السلام کی کفالت کرو۔ یہ نہیں کہا کہ حوا بھی محنت کرے گی، حوا خود اپنی کفالت کرے گی اور آپ نے خود اپنا کفالت، بلکہ یہ کہا کہ آپ نے حوا کی کفالت کرنی ہے۔ تو یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورت پر کفالت لازمی نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ گھر میں کام کرنا چاہے تو گھر میں کر سکتی ہیں، باہر کے کام مرد کے ذمے اور گھر کے کام عورت کے ذمے۔ لیکن یہاں پر تو حالات بڑے عجیب ہیں، عورت بھی کما رہی ہے اور مرد بھی، شوہر بھی کما رہا ہے۔ اس طریقے سے نہ اللہ تعالیٰ کا فضل آئے گا اور نہ اللہ تعالیٰ کی برکت آئے گی۔ میں آپ کے ساتھ ایک مثال پیش کرتا ہوں، اس کو بڑی غور سے سنیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پوری دنیا کے لوگ چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم، وہ سب مانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین انسان نہ تھے اور نہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم تھا کہ جب حضرت خدیجہ کے ساتھ نکاح نہیں ہوا تھا تو حضرت خدیجہ اپنی تجارت کو خود سنبھالتی تھی، جب نکاح ہوا تو انہوں نے سب کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا۔ یعنی یہ مرد کے ذمہ ہے، یہ عورت کے ذمہ نہیں ہے۔ کاروبار کرنا، تجارت کرنا، باہر کے کام جتنے بھی ہیں یہ مرد کے ذمہ ہیں، اور گھر کے جتنے بھی کام ہیں، چاہے بچوں کی تربیت ہو گئی ہے، بچوں کی پرورش ہو گیا ہے، اس طرح خوراک ہو گیا، جتنی بھی چیزیں ہیں گھر کے، وہ سارے کے سارے عورت کے ذمہ ہیں۔ عورت اپنا ذمہ نبھائے گی اور مرد اپنا ذمہ نبھائے گا، تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا فضل بھی آئے گا، اللہ تعالیٰ کا برکت بھی آئے گا اور پریشانیاں بھی نہیں ہوں گی۔ لیکن آج ہم لگے ہوئے ہیں غلط راستے پر، عورت بھی کما رہی ہے، مرد بھی پھر کمائے، میں اسے منع نہیں کرتا ہوں کہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن پردے کے دائرے میں اور ادب کے دائرے میں اور اخلاق کے دائرے میں، جہاں پر یہ ہیئر سیلون پر آپ جہاں جاتے ہیں یہاں پر خواتین بیٹھی ہو اور مردوں کی مساج کرتی ہو، مردوں کی باڈی کی مساج کرتی ہو یا پاؤں کے صاف کرتے ہو، آپ یہ اخلاقیات اور ادب کے دائرے میں آپ یہ سمجھتے ہو کہ کسی کی بہن یا آپ کی بہن کسی غیر مرد کے جسم پر ہاتھ دبائے؟ نہ یہ ٹھیک عمل ہے اور نہ اسلام نے اس کا اجازت دیا ہے۔ ہاں، خواتین مساج کر سکتی ہے، صرف اور صرف خواتین کی، مردوں کی نہیں۔